اگلی بات سمجھیں، ماہ رجب کی کسی مخصوص تاریخ کے روزے کی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ روزہ رکھنے کے لیے رجب کا پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے۔ ہم جس دن چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، پہلی تاریخ سے لے کر مہینے کے آخر تک ہمیں جس قدر توفیق ہو جائے، ہمیں جس قدر ہمت ہو جائے، ہم جس دن چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ عمومی طور پر ہر دن کا روزہ فضیلت والا ہے۔ البتہ یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے اور اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ماہ رجب میں روزہ رکھنے کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کسی بھی معتبر احادیث سے رجب کے مہینے میں کسی خاص دن کو روزہ رکھنے کے لیے مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کے کسی بھی دن کے روزے سے متعلق مخصوص فضائل ثابت نہیں ہیں، اور لوگوں کے درمیان جو فضائل رائج ہیں وہ سب کے سب من گھڑت اور بے بنیاد ہیں، یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ پہلی، دوسری، تیسری اور 27ویں رجب کو خاص کرتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، یا کسی اور تاریخ کو خاص کرتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے اور اس کی فضیلت کو اپنی جانب سے بیان کرتے ہیں، وہ سب کے سب کھلی غلطی میں مبتلا ہیں، اور اگر کھلی گمراہی کہہ لیا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی تمام روایات غیر معتبر اور بے بنیاد ہیں۔ اس لیے ان روایات کو درست سمجھنا اور ان کو درست سمجھنے کی بنیاد پر روزہ رکھنا، اور اس روزے کو لازم اور واجب سمجھنا اور نہ رکھنے والوں کو لعن طعن کرنا، یہ سب کے سب بالکل غلط بات ہے۔ خاص طور سے لوگ 27ویں رجب کو خاص کرتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، لہٰذا 27ویں رجب کی حقیقت کو مزید سمجھ لیا جائے۔ 27ویں رجب کو روزہ لوگ رکھا کرتے ہیں اور اس اعتقاد سے رکھتے ہیں کہ 27ویں رجب کا روزہ رکھنا گویا ایسا ہے کہ 1000 روزہ رکھنا، یعنی 1000 روزوں کے برابر ثواب ملے گا، اس اعتقاد سے روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ بعض علاقوں میں اسے ہزاری روزہ کہا بھی جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ شریعت نے اس طرح کی کوئی بات بیان نہیں کیا ہے کہ 27ویں رجب کو ہزاری روزہ کہا جائے، یا 27ویں رجب کو روزہ رکھنا 1000 روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس طرح کی کوئی بات شریعت نے بیان نہیں کیا ہے، لہٰذا ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ شریعت نے اس کے خلاف کہا ہے کہ 27ویں رجب کا روزہ رکھنا اس اعتقاد سے کہ 1000 روزوں کے برابر ثواب ملے گا، یہ بدعت ہے۔ دلیل ملاحظہ فرمائیں، چنانچہ فتاوی محمودیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 281 پر ہے کہ ماہ رجب میں تواریخ مذکورہ میں، یعنی 27ویں رجب میں روزہ رکھنے کی فضیلت پر بعض روایات وارد ہوئی ہیں، لیکن وہ تمام روایات محدثین کے نزدیک درجہ صحت کو نہیں پہنچی، یعنی وہ تمام روایات جس میں 27ویں رجب کے بارے میں اور 27ویں رجب کی فضیلت کے بارے میں جو روایات آئی ہیں وہ سب کے سب موضوع ہیں یا تو ضعیف ہیں، یعنی محدثین کے نزدیک وہ روایات صحیح نہیں ہیں۔ اور فتاوی رحیمیہ کی عبارت بالکل بے غبار اور بالکل صاف ہے۔ چنانچہ دوسری دلیل فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 274 پر ہے، 27ویں رجب کے بارے میں جو روایات آئی ہیں وہ ضعیف اور موضوع ہیں، وہ ضعیف اور موضوع ہیں، صحیح اور قابل اعتماد نہیں ہیں۔ لہٰذا 27ویں رجب کا روزہ عاشورہ کی طرح مسنون سمجھ کر یا 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، اس اعتقاد سے رکھنا منع ہے، اس اعتقاد سے رکھنا منع ہے۔ اگر نہ سنے ہوں تو پھر سے سن لیں۔ لہٰذا 27ویں رجب کا روزہ عاشورہ کی طرح مسنون سمجھ کر یا 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، اس اعتقاد سے رکھنا منع ہے۔ تیسری دلیل عمدۃ الفقہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 195، ہزاری روزہ یعنی 27ویں رجب کا روزہ، عوام میں اس کا ثواب بہت زیادہ مشہور ہے، بعض احادیث موضوعہ میں اس کی فضیلت آئی ہے، لیکن صحیح احادیث اور فقہ کی معتبر کتابوں میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لہٰذا بعض روایات میں ممانعت بھی آئی ہے، لہٰذا اس کو ضروری سمجھ کر اور واجب کی مانند سمجھ کر روزہ رکھنا
یا اسی طریقے سے 1000 روزوں کے برابر ثواب سمجھ کر روزہ رکھنا بدعت اور منع ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہٰذا آدمی کو کسی بھی دن کو خاص کرنے سے بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ جب شریعت نے ہمیں روزہ رکھنے کی اجازت دی ہے تو ہم رجب کے مہینے میں کسی بھی دن روزہ ہم رکھ سکتے ہیں، اور اس روزے کو ضروری بھی نہیں سمجھنا ہے، لازم اور واجب بھی نہیں سمجھنا ہے، بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ لہٰذا اگر توفیق ہو جائے تو روزہ رکھ لیں۔ جس طریقے سے ہم رجب کے اندر دیگر نفلی عبادات کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن نہ رکھنے والوں کو لعن طعن کرنا یا اسی طریقے سے کسی دن کو خاص کرنا، اس طریقے کی بات اگر شریعت نے مقرر نہیں کیا ہے اور خاص نہیں کیا ہے، اور فضیلت کسی خاص دن کی بیان نہیں کیا ہے، تو ہم اپنی جانب سے بیان کر کے اپنی آخرت کو کیوں برباد کریں گے؟ لہٰذا ہم انہی باتوں کو کریں جو شریعت نے ہمیں کرنے کو کہا ہے، اور اپنی جانب سے من گھڑت اور بے بنیاد باتیں اپنی جانب سے ہم بیان نہ کریں اور اس سے پرہیز کریں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ساری باتیں آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گئی ہوں گی، خصوصاً 27ویں رجب کی حقیقت کے بارے میں کہ لوگ اسے ہزاری روزہ کہتے ہیں، اور خیال یہ کرتے ہیں، اعتقاد یہ کرتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھیں گے تو 1000 روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ باتیں شریعت نے بیان نہیں کیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر سمجھ میں آ گئی ہیں تو دعاؤں کی درخواست کے ساتھ ہم رخصت کی اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔